بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام وعن ابی جحیفہ قال سمعت امیر المؤمنین علیہ السلام یقول اول ما تغلبون علیہ من الجہاد الجہاد بایدیکم۔ یہ فرمان مبارک اسی گزشتہ فرامین کے ساتھ مربوط ہے کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو اجاگر فرما رہے تھے۔ کل فرمایا تھا کہ ایک طرف سب نیکیاں ہوں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ایک طرف ہو، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر دوسری طرف ہو، تو یہ سب کچھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گزارش کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی خرابی جو تیزی سے پھیل رہی ہے وہ ہے امر بالمعروف کا ختم ہو جانا، نہی عن المنکر کا انجام نہ پانا۔ اگر کوئی شخص کسی کو امر بالمعروف کر بھی دیتا ہے، کسی کو نہی عن المنکر کرتا ہے، تو تیسرا بندہ اس کو کہتا ہے، کہنے والے کو، تو نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہ جانے اس کا خدا جانے، وہ جانے اس کے اعمال جانے، وہ جانے اس کی جنت جہنم جانے۔ یہ اصلاً غلط ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فروعات دین میں سے ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجبات میں سے ہے مع الشرائط۔ لہذا اس سے جان چھڑانا، اس سے جان بچانا جو آج کل ہو رہا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ایک ہے کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ فرض کرو بزور بازو ہم ایک برائی کو نہیں روک سکتے، چلو ٹھیک ہے، لیکن زبان سے اس برائی کو برا تو کہہ سکتے ہیں، اس برائی سے اظہار برات تو کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہم برائی کو برا کہتے، یعنی غلط کو غلط کہنے کی جرات بھی نہیں کر سکتے۔ بزور بازو روکنا تو اور بات ہے۔ یہ فرمان مبارک امیر المومنین کا گویا ایک قسم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ سب سے پہلے ان کو جہاد بالایدی، اس سے ان کو مفلوج کر دیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں ان کی زبانوں کو تالے لگا دیے جائیں گے۔ تیسرے مرحلے میں وہ لوگ دل میں بھی برائی کو برا نہیں سمجھیں گے۔ ہمارے سامنے ہے کتنے اسلامی ممالک پر ظالم حملہ آور ہوتے ہیں، کوئی دوسرا اسلامی ملک ان کی سپورٹ کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سپورٹ تو دور کی بات ہے، ایک بیان بھی ان ظالموں کے خلاف دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ تو دور کی بات ہے، الٹا انہی مظلوموں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، یعنی ظلم سے نفرت تک بھی نہیں کی جاتی دل میں۔ امیر المومنین اس بارے میں یہ فرما رہے ہیں، ان ابی جحیفہ، یہ شخص راوی ہے جس نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے سمعت، میں نے خود سنا، امیر المومنین علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، فرماتے ہیں اول ما تغلبون، اول ما تغلبون علیہ من الجہاد، جہاد میں سے
پہلا مرحلہ، پہلی چیز کہ ما تغلبون علیہ، جس پر تمہیں مغلوب کیا جائے گا، یعنی کیا کہ باطل قوتیں، دشمنان اسلام سب سے پہلے جس جہاد سے تمہیں مغلوب کریں گی کہ تم وہ جہاد نہیں کر پاؤ گے، وہ کیا ہے؟ الجہاد بایدیکم، اپنے ہاتھوں سے جہاد۔ مراد کیا؟ بزور بازو ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یعنی ظلم کے مقابلے میں قیام کرنا۔ سب سے پہلے تم جو مغلوب ہو جاؤ گے وہ یہ جہاد ہے کہ تم ظلم کے خلاف طاقت سے نہیں آؤ گے، قیام نہیں کرو گے، اس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آؤ گے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ پھر جب باطل قوتیں تمہیں باطل کے خلاف قیام کرنے سے مغلوب کر لیں گی، تم ان کے مقابلے میں نہیں آ سکو گے اور نہیں آؤ گے، ثم بألسنتکم، پھر تمہیں تمہاری زبانی جہاد سے بھی مغلوب کریں گے، یعنی وہ اس انداز میں تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے کہ تم زبان کے ذریعے بھی باطل کو باطل نہیں کہہ پاؤ گے۔ انٹیلیجنس ادارے اتنے پھیل جائیں گے کہ کوئی بندہ ظالم کو ظالم کہنے کی جسارت بھی نہیں کرے گا، قیام کرنا تو دور کی بات ہے، زبانی جہاد سے بھی مغلوب ہو جاؤ گے۔ جب اس پر بھی باطل کنٹرول کر لے گا، تیسرا مرحلہ ثم بقلوبکم، اس کے بعد دلوں کے جہاد پر، یعنی کیا کہ تم دل میں بھی ظلم کو ظلم نہیں سمجھو گے، برائی کو برائی نہیں سمجھو گے، اس حد تک تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفًا، جو بندہ دل میں بھی نیکی کو نیکی نہ سمجھے، دل میں بھی حق کو حق نہ سمجھے، وَلَمْ يُنْكِرْ مُنْكَرًا، دل میں بھی وہ برائی کو برائی نہ سمجھے، ظلم کو ظلم نہ سمجھے، جو بندہ اس حد تک آ جاتا ہے قلبا، گویا وہ مقلوب ہو جاتا ہے، الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، یعنی کیا کہ اس انسان نے جو ترقی کرنی تھی، جو پرواز کرنی تھی، جو مراتب عالیہ کو پانا تھا، جب بندہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ وہ دل میں بھی برائی کو برائی نہیں کہتا اور نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، قلبا لفظی معنی ہوتے الٹ پلٹ کر دینا، یعنی کیا کہ وہ اتنا پست ہو جاتا ہے، وہ نیچے چلا جاتا ہے، اسفل سافلین، فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلُهُ، گویا اس کے اعلیٰ کو اسفل، جس کو ہم کہتے ہیں نا اوپر کو نیچے، اور اسفل کو اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ مراد کیا کہ جس نے انسان ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انتہائی عظمت کی بلندیوں کو چھونا تھا، جب بندہ اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ دل میں بھی حق کو حق اور ظلم کو ظلم نہ کہے، باطل کو باطل نہ سمجھے، فرماتے ہیں پھر وہ پسترین مخلوق ہو جاتا ہے۔ بس امیر المومنین کہ اس فرمان کو آپ تتمہ بنا لیں گزشتہ درس کے فرامین کا، کہ اس میں بھی مولا وہی فرما رہے ہیں۔ وقال علیہ السلام ان الحق ثقیل مریء، حق پر ڈٹے رہنا، حق کا ساتھ دینا،
فوری طور پر گراں ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، باطل کا ساتھ دینا، باطل کے ساتھ کھڑا ہونا اعلی ظاہر بڑا آسان ہوتا ہے۔ ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ظالم کا ساتھ دیں، فوری طور پر بہت کچھ نظر آتا ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا، مجھے یہ ملے گا، مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا۔ اور جب آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کو مشکلات ہی مشکلات ہوں گی، لیکن امیر المومنین اس کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں حق و باطل کو، کہ یہ نہ دیکھو کہ حق پر ہوں گے تو فوری طور پر ہمیں کیا مشکلات ہیں، اور باطل کا ساتھ دیں گے تو ہمیں فوری طور پر کیا آسانیاں ہیں۔ فرماتے نہیں، انجام دیکھنا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا رہنے پر انجام کیا ہوگا اور باطل کا ساتھ دینے پر انجام کیا ہوگا۔ وہ جو محدود عرصے کی تکلیف ہے اور محدود عرصے کی خوشی ہے، لذت ہے، امیر المومنین اس کو پسند نہیں فرما رہے۔ بارش ہو رہی ہو یا برف باری ہو رہی ہو، شدید سردی ہو، پانی بھی گرم نہ ہو، صبح سویرے صبح و صادق کے وقت ٹھنڈے یخ پانی سے وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا، اس گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے کتنا مشکل ترین کام ہے، اور اسی گھنٹہ آدھا 1-2 کمبل ڈال کر سوئے رہنا اور لطف لینا کتنا آسان ہے۔ لیکن امیر المومنین اس میں ارشاد فرما رہے ہیں، اس وقت کی جس کو ہم کہتے ہیں نا وقتی سہولت اور مشکل، اس کو نہیں دیکھنا، انجام دیکھنا ہے۔ وہ صبح ٹھنڈے یخ پانی سے اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے پر جو اجر تمہیں ملے گا اس کا قیاس ہی نہیں ہو سکتا اس آدھے گھنٹے کی اس لذت سے جو تو نے کمبل میں لیٹ کر حاصل کی تھی۔ اور اس سے بڑی مصیبتیں واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت حق کا ساتھ دینے والے فوری طور پر کن مراحل اور کن مشکلات سے گزر رہے تھے، اور اکثریت باطل کے ساتھ کھڑی تھی، اس لیے کہ وہاں سہولت ہی سہولت تھی، جہاں موت ہی موت تھی، جہاں مشکل ہی مشکل تھی۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ جنہوں نے فوری سہولیات کو دیکھا وہ کہاں گئے، اور جنہوں نے وقتی مشکلات کو برداشت کیا ان کا مقام اور عظمت کیا ہے؟ اور اس کا اصل فیصلہ تو یوم القیامہ ہوگا کہ جب سب وہاں پر ہوں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، ان الحق ثقیل، بے شک حق گراں ہے، ثقیل ہے، بوجھل ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا مشکلات ہی مشکلات ہیں لیکن عارضی۔ لیکن فرماتے ہیں مری یعنی خوشگوار ہے انجام۔ جیسے آپ کوئی دوائی لیتے ہیں جو بہت کڑوی ہو، اس لمحے جب لے رہے ہوتے ہیں تو بہت کڑوی ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ صورتحال جو یہ حق بھی اسی طرح ہے۔ وَإِنَّ الْبَاطِلَ، اور جو باطل خفیف، وقتی لذت ہوتی ہے، سکون، صبح کمبل میں پڑا رہے، وقتی سکون، آدھا گھنٹہ محفل موسیقی اٹینڈ کر لی، وقتی سکون، کوئی اور مسکرات کا ارتکاب کر لیا۔ لیکن فرماتے ہیں یہ باطل جو وقتی طور پر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل آسان ہے، ہلکا ہے، سہولتیں، وبی یعنی وبائیں پیدا کرنے والا ہے، کہ اس باطل کے ساتھ رہ کر، اس غلط کے ساتھ رہ کر جو وبائیں پیدا ہوں گی، جو اور خرابیاں پیدا ہوں گی،
تیرے لیے، تیرے معاشرے کے لیے، تیرے آنے والی نسل کے لیے وہ بہت خطرناک ہیں۔ وقال علیہ السلام، یہ فرمان مبارک امیر المومنین کا، جس میں امیر المومنین نے 2 آیات مبارکہ کو شاہد بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ آسان۔ نہ انسان اتنا امیدوار ہو جائے کہ خوف الہی بھی اس کے دل سے ختم ہو جائے، اور نہ اتنا وہ عذاب الہی سے خوف زدہ ہو جائے کہ اس کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ قرآن و اہل بیت کے فرامین اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ ہمیں بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان رہنا ہے۔ اگر ہم نیکی کر رہے ہیں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں نے تو کبھی کسی واجب کو ترک کیا ہی نہیں ہے، لہذا مجھے تو کوئی عذاب آ ہی نہیں سکتا، نہ۔ اور اگر میں گناہ کر رہا ہوں اور گناہوں پر گناہ کرتا رہا ہوں اور میں کہوں کہ میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ اب اللہ کی رحمت مجھ پر آ ہی نہیں سکتی، امیر المومنین فرماتے ہیں دونوں غلط ہیں۔ نہ نیکیوں کی بنیاد پر عذاب الہی سے بے خوف ہو، نہ غلطیوں اور برائی کی بنیاد پر رحمت الہی سے مایوس ہوں۔ اگر آپ کارہائے خیر ہی کر رہے ہیں تو بھی عذاب الہی سے بے خوف نہ ہوں، اور اگر آپ سے بہت کچھ غلط ہو چکا ہے تو بھی اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا تأمنن علی خیر ہذہ الامہ عذاب اللہ۔ لا تأمنن، بے خوف نہ ہونا، مطمئن نہ ہونا، علی خیر ہذہ الامہ، اس امت کے بہترین شخص پر، کس سے؟ عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا۔ کیوں؟ لقولہ تعالی، خداوند متعال خود ارشاد فرما رہا ہے فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو بیٹھے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں عذاب نہیں آ سکتا وہ گھاٹے والے ہیں، وہ خاسرون کا مصداق ہیں۔ اس طرح فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسَنَّ لِشَرِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کا شریر ترین شخص، بدترین شخص کے لیے بھی رحمت الہی سے، من روح اللہ، رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ قرآن میں خدا فرما رہا ہے انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ خدا کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی اور نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرامین ائمہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔